الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو علم والے ہیں ان کی فضیلت میں فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کی فضیلت میں فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پاک ذات سے آغاز فرمایا، پھر ملائکہ اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علماء کی عام لوگوں پر فضیلت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ علم کی طاقت سے وہ اس پر قادر ہوا، یعنی حضرت سیدنا
سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ علم کی طاقت سے پلک جھپکنے میں تخت لانے پر قادر ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کی فضیلت میں بیان فرما رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان وما یکون، ان کا علم کا بیان انہیں سکھایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کے وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، لہٰذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں، یا اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے، یہ جو اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی ہے اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں علم کے دنیوی فوائد بیان کیے گئے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، ایک حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ زمانے کے بعد فقہا کے نفاق کی وجہ سے اس حدیث میں ہرگز شک نہ کرنا، کیونکہ حدیث میں فقہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ یہ فقی عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور اگر اس بات کی معرفت سچی اور غالب ہوگی تو اس کی برکت سے وہ نفاق اور ریا سے پاک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، ایمان بے لباس ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا، اور اس کا پھل علم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے علماء مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اس میں بھی اعلیٰ ہیں جب دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کی اور ان تک پہنچا دیں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمان ہے، میرا جو امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔ حدیث پاک میں جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اگر میری امت کے دو گروہ عمرا علماء ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے۔ جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے کریم کہتے اس دن کی روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علم کو عبادت و شہادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت میرے ادنیٰ صحابی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ سفر المظفر جو اس مہینے میں بہت سارے علماء کرام کے عرس ہوتے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور مجدد عارف ثانی شیخ احمد سرحدی کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ اس کی 24 تاریخ کو سفر کی 24 تاریخ کو حضرت علامہ قائد اہل سنت مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اس لیے مختصر آپ کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے جو علامہ دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ جو نسب ہے وہ اس طرح ہے، علامہ دل محمد نقشبندی بن حسن محمد بن محمد گوٹا اور والدہ کا نام حسن بھی ہے۔ تعلیم و تربیت آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا غلام رسول شاہ سوکڑ حال مدرسہ محمدیہ رضویہ نوریہ بکھی شریف میں حاصل کی۔ آپ کے استاد کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں حضرت مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکھی شریف جو مدرسہ محمدیہ رضویہ تھا اس میں تعلیم حاصل کی اور وہاں جو ان کے استاد کرام ہیں وہ یہ ہیں حضرت مولانا حافظ بشیر احمد صاحب، حضرت مولانا سید جلال الدین صاحب۔ جو حضرت مولانا سید جلال الدین صاحب ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پوری زندگی کسی بد عقیدہ سے مصافحہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد 1980 میں آپ نے جامعہ نعیمیہ سے فراغت حاصل کی اور وہاں کے استاد کرام آپ کے یہ ہیں شیخ الحدیث علامہ شیخ طریق اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ہاشم صاحب، علامہ مفتی محمد ایوب صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1980 میں مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت پائی اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے دستار فضیلت پا کر سند حاصل کی۔ آپ حاجی نوران شاہ صاحب خلیفہ اول جو بابا صاحب کے خلیفہ اول تھے، حاجی نوران شاہ صاحب سے آپ نے بیعت حاصل کی اور آپ نے جو فیض حاصل کیا پیر سید خادم حسین صاحب چورا شریف والوں سے۔ خلافت و اجازت علامہ دل محمد صاحب کو سلسلہ قادریہ میں نبیرہ اعلیٰ حضرت قمر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دی اور نقشبندی سلسلے میں حضرت قبلہ میاں بشیر احمد صاحب لارو رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت و اجازت حاصل کی۔ آپ ایک با عمل عالم دین بے باک خطیب اور شیریں دیا مبلغ تھے۔ آپ کی زبان میں کمال کی تاثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطابت کا جوہر عطا کیا ہوا تھا اور آپ جو بات حق کہتے تھے وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ آپ نے پورے 50 سال تبلیغ و دین کا فریضہ ادا کیا۔ آپ کا موضوع سخن زیادہ تر بد عقیدوں کا رد ہوتا تھا۔ آپ کی وجہ سے سنیت کو بڑی تقویت ملی، اہل سنت کے افراد پیدا ہوئے اور مدارس کھلے۔ جامع مسجد رجوری آپ ہی کی دین ہے۔
آپ عظیم مرد کلندر تھے، جس مجلس میں ہوتے وہ مجلس آپ کی وجہ سے بارونق ہو جاتی۔ 13 مارچ 2011 کو عیدگاہ راجوری میں کثیر تعداد میں ایک اجتماع ہوا، جس میں حضرت قبلہ بابا صاحب میاں بشیر احمد صاحب لاری کے ہاتھوں آپ کو قائد اہل سنت 50 سالہ خدمات دینی ایوارڈ ملا۔ مولانا دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، ان کے اسم گرامی یہ ہیں: علامہ سید احمد کاظمی، مولانا ابو نور بشیر صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، مناظر اہل سنت علامہ محمد عمر اچھروی صاحب، خطیب اہل سنت مولانا شفیع قادری صاحب۔ علامہ دل محمد صاحب نے 2 عقد کیے ہوئے تھے۔ پہلی زوجہ محترمہ سے صرف بیٹیاں ہی تھیں، دوسری زوجہ محترمہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے، جن میں بڑے بیٹے جو آپ کے جانشین وہ ہیں قاری انوار احمد صاحب، جو عمدہ اخلاق اور خوش مزاج والے شخصیت ہیں۔ آپ نے 2 مرتبہ زیارت حرمین کا شرف پایا، 2 حج کیے۔ آپ نے جب میں آپ سے یہ تحریر لکھوا رہا تھا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا، فقیر کے نزدیک 1000 زائری نمازی بنانے کے مقابلے میں ایک کٹر اعلیٰ حضرتی سنی بنانا بدرجہ بہتر ہے۔ تو میں نے آپ سے ایک وظائف کی اجازت مانگی، یا کوئی اجازت مانگی کہ کسی وظائف کی اجازت دے دے، تو علامہ دل محمد صاحب اس وقت علیل تھے۔ وہ تاریخ تھی 20 مارچ 2012 مطابق 26 ربیع النور 1233 آپ کے گھر پر میں موجود تھا۔ آپ نے ایک وظائف بتایا، وہ یہ تھا کہ اللہ الصمد، اللہ شافی، اللہ غنی، یہ وظائف 100 مرتبہ پڑھا جائے، اور یہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک سنی کو میری طرف سے اجازت ہے۔ علامہ دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں راجوری کی بہت بڑی شخصیت تھی، جن کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی وفات 24 صفر 1434 ہجری مطابق 8 جنوری 2013 باروز منگل کو ہوئی، اور مزار مبارک آپ کا بڑھین فتح پور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اور علماء کرام کی قدر و منزلت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔